جس طرف اٹھ گئی دم میں آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام اس نگاہ عنایت پہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين صدق الله مولانا العلي العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله حضرت میمونہ ام المومنین عرفہ مقام حضرت میمونہ ام المومنین عرفہ مقام حضرت میمونہ ام المؤمنین عرفہ مقام قدسیوں کو بھی ہے ان کے قدسیوں کو بھی ان کے آستہ کا احترام حضرت میمونہ ام المومنین عرفہ مقام حضرت میمونہ ام المومنین عرفہ مقام مومنوں کی ماں ہے وہ کیسا ملا ان کو شرف مومنوں کی ماں ہے وہ کیسا ملا ان کو شرف کر دیا تو آپ نے کر دیا تو آپ نے خود کو ہبہ آقا کے نام حضرت میمونہ ام المومنین عرفہ مقام حضرت میمونہ ام المومنین عرفہ مقام
الفت سرکار ان کے دل میں تھی راسخ ہوئی، الفت سرکار ان کے دل میں تھی راسخ ہوئی، الفت سرکار ان کے دل میں تھی راسخ ہوئی، خدمت سرکار میں خدمت سرکار میں مصروف رہنا ہی تھا کام، حضرت میمونہ ام المومنین عرفہ مقام، حضرت میمونہ ام المومنین عرفہ مقام، راویہ ہیں وہ احادیث رسول اللہ کی 72 احادیث دی روایت جناب ام المومنین جناب میمونہ نے فرمائی ہے، راویہ ہیں وہ احادیث رسول اللہ کی، راویہ ہیں وہ احادیث رسول اللہ کی، ساجد ان کی ذات پر ہو ہر گھڑی لاکھوں سلام، حضرت میمونہ ام المومنین عرفہ مقام، حضرت میمونہ ام المومنین عرفہ مقام، قدسیوں کو بھی ہے ان کے آستہ کا احترام، حضرت میمونہ ام المومنین عرفہ مقام۔ بعد از حمد و صلات ناظرین و سامعین و حاضرین، قرب و جوار تو تشریف لے آنے والے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید برہان رشید سورت احزاب آیت نمبر 50 دا کچھ حصہ تلاوت کرنے دی میں سعادت حاصل کی تھی۔ ایک مرتبہ برکت واسطے اے دا ترجمہ سماعت فرماؤ، پھر اگے چل کے خود بخود ونڈ ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اے آیت مجیدہ کس موقع دوتے نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایوہ النبیو، اے میرے پیارے نبی، اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ، اساں تواڈے واسطے او بیویاں او ازواج حلال کر دتیاں جنہاں دا تساں حق مہر ادا کر چکے، او تواڈے اوتے حلال وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اور میرے نبی ایسیاں کنیزاں جڑیاں مال فید انداز دے اندر مال غنیمت دے رنگ دے نال تواڈے حرم دی زینت بنیاں، او کنیزاں بھی ایسا تواڈے واسطے حلال کر دیتیاں۔ وبنات عمک، تواڈیاں چچا زاد بہناں، تواڈے چچا دیاں بیٹیاں، او بھی تواڈے واسطے حلال کر دیتیاں۔
وبنات عماتک اور تواڈیاں پھپھو زاد پھپھو دیاں بہناں پھپھو دیاں بیٹیاں وہ بھی تواڈے اُتے اساں حلال کر دتیاں وبنات خالک تواڈے ماموں دیاں بیٹیاں وبنات خالاتک اور تواڈیاں ماسیاں دیاں بیٹیاں خالاواں دیاں بیٹیاں اللاتی ہاجرن معک جنہاں نے تواڈے نال ہجرت کیتی تواڈے مائیت دے اندر ہجرت کیتی وامرأۃ مؤمنہ اور ایسی عورت بھی ایسا تواڈے واسطے حلال کر دیتی جڑی کہ مومن ہے ایمان والی ام وہبت نفسہا للنبی اگر او اپنا آپ از خود نبی نو پیش کر دے وے اپنے آپ نو ہبہ کر دے وے محبوب ایسی مومنہ عورت جڑی اپنے آپ نو تیری بارگاہ دی اندر خود ہبہ کر دے وے اساں او عورت مومنہ بھی تواڈے واسطے حلال کر چھڈی مگر شرط ہے ان اراد النبی ان یستنکحھا اگر اللہ دا نبی اس مومنہ عورت دے نال نکاح دا ارادہ رکھ دا عورت اپنے آپ ہبہ کر دے تے اگوں اللہ دا نبی او دے نال نکاح دا ارادہ رکھ دا ہوئے ایسی عورت محبوب اسا تواڈے واسطے حلال کر چھڈی بغیر حق مہر تو ہی عورت تواڈے اوتے حلال کر دیتی خالصۃ لک من دون المؤمنین اے ہر مومن واسطے حکم نہیں محبوب خاص الخاص اے تواڈے واسطے حکم ہے اے صرف ایسی عورت جڑی اپنا آپ خود پیش کرے اور ہبہ کرے تسی او دے نال نکاح دا ارادہ رکھ دے ہو بغیر حق مہر تو جڑی عورت تواڈے نکاح وچ اوندی ہے محبوب اساں او تواڈے اوتے حلال کر چھڈی اے دیگر مومنین واسطے حکم نہیں اے خاص ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین ایک خاص ہے صرف اللہ دے نبی واسطے حضرات گرامی قدر اس آیت مجیدہ دا اگے چل کے کھل کے تذکرہ ہوئے گا برکت واسطے میں ادا مختصر جا مفہوم اور ترجمہ پیش کر دیتا اج دا ساڈا عنوان ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جناب میمونہ بنت حارث دی شادی سبحان اللہ ایتھو تک جناب سن چکے کہ پچھلے جمعہ غالباً ایتھے پہنچے اسی کہ جناب ام فضل لبابہ کبرا آپ دی ہمشیرہ جناب میمونہ دی ہمشیرہ انہوں نے ایمان قبول کرن دی دعوت دیتی اسلام دی دعوت دیتی اور انہوں نے انہوں آکھیا کہ اے میری بہن خدائے واحد و قہار پر ایمان لے آؤ جہان کے مالک و مختار پر ایمان لے آؤ جہالت چھوڑ دو قرآن پر ایمان لے آؤ بتوں کو چھوڑ دو رحمان پر ایمان لے آؤ اگر ایمان لے آؤ تو بچ جاؤ گی اے برہ آپ دا پہلا نام برہ ہے نا اگر ایمان لے آؤ تو بچ جاؤ گی اے برہ فلاح دنیوی و اخروی پاؤ گی اے برہ اگوں جدوں حضرت برہ میمونہ نے اسلام تو اثر لیا تے آپ نے بول کے آکھیا میرے ماں باپ آل و اولاد قربان اس شریعت پر محمد کے خدا پر محمد کی رسالت پر آپ نے فوراً گواہی دیتی ایمان دی اور اسلام قبول کر لیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہن انہاں دی شادی کیویں ہوئی احباب نو میں پچھلے جمعہ مختصر جیا اے دسیا سی کہ نبی پاک دے نکاح وچ آن تو پہلا انہاں دا دو مرداں دے نال نکاح ہو چکیا سی
پہلی شادی مسعود بن عمر بن عمیر سقفی دے نال ہوئی، انہاں دے نال نبھ نہ سکی، جدائی ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ دوسرا نکاح ابو رحم فروہ بن عبد العزا دے نال ہویا، جڑا کہ بحالت کفر دنیا تو مر گیا، رخصت ہو گیا، مگر جناب میمونہ برہ اے پہلے لوگاں دے اندر اسلام لے آن والیاں دے اندر انہاں دا بھی شمار ہوندا ہے۔ حضرت میمونہ پہلی مسلمان سن، خامد مر گیا، ابو رحم فروہ بن عبد العزا ادا انتقال ہو گیا، تا دم آخر او دے مرن تک، تا دم مر آپ او دے نکاح وچ رہیاں۔ جدو او دا انتقال ہو گیا تے آپ بیوہ ہو گئیاں، جدو بیوہ ہوئیاں اس ویلے آپ عنفوان شباب دی اندر سن، مگر نور ایمان دے نال اللہ نے آپ دے دل نو چمکا رکھیا سی، اور آپ دی روح نو ایمان دی غذا اللہ نے عطا فرما رکھی سی، اور اس ایمان دی روح دی وجہ تو آپ دا دل اتنا پاک، صاف، شفاف اور منزہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے پاکیزہ دل دیاں بھی گواہیاں قرآن وچ بھی بیان فرمائیاں، اور انہاں دے ایمان و ایقان دیاں گواہیاں بھی اپنے قرآن وچ بیان فرمائیاں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ مطہرہ کدو بنیاں؟ 7 ہجری ذیقعدہ دا مہینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رشتہ ازدواج دے اندر منسلک ہوئیاں۔ 6 ہجری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ دے ہمراہ عمرے دی نیت واسطے مدینیوں نکلے تے مکے دا آپ نے رخ فرمایا۔ حدیبیہ دے مقام تے مشرکین مکہ نے آ کے روک دیتا اور ایک صلح کی تھی۔ اس صلح دی اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک عہد معاہدہ ہویا کہ 10 سال نہ قریش کوئی جنگ لڑن گے تے نہ تواڈے غلام کوئی جنگ لڑن دا ارادہ کرن گے۔ ٹھیک ہے، اس معاہدے دے اندر ایک اے بھی شک سی کہ تسی ہن جڑا عمرے دا ارادہ کیتا ہے اینو ملتوی کرو، پینڈنگ تے کرو، 1 سال بعد مکے آنا، 3 دن تانوں مکے رہن دی اجازت ہوے گی، اور تسی اس عمرے نو آ کے قضا کر لوے۔ چونکہ صلح نامہ دی اندر اے شک لکھی گئی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاماں نو فرمایا صحابہ چلو، اگر اللہ نے ساڈے مقدرہ وچ عمرہ شریف لکھیا یا اگلے سال اسی کر لوا گے، جنہ دے مقدرہ وچ ہوے گا۔ چنانچہ حضور واپس مدینے تشریف لے گئے، خیبر فتح ہو گیا 7 ہجری۔ جدو خیبر وغیرہ فتح ہو گیا، مسلمان ریلیکس ہو گئے، جنگ تو سکون آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہن ذیقعدہ دے مہینے دے اندر فرمایا صحابہ میرا ارادہ ہے کہ 1 سال پہلا اسا جڑا عمرہ ملتوی کیتا سی اس عمرے دی قضا کراوی ہے۔ اس عمرے نو کیا جاندا ہے عمرۃ القضاء، عمرۃ القضاء ایک اصطلاح ہے عمرۃ القضاء۔ جدو بھی لفظ عمرۃ القضاء بولیا جائے گا اس ٹائم فوراً اس 7 ہجری والا حضور دا عمرہ مبارک سامنے ہوندا ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ میرے نال وہ سارے لوگ جان گے جڑے پچھلے سال میرے ہمراہ سن، وہ 1400 صحابہ سن، ماں سوائے انہاں لوگاں دے جڑے خیبر وچ شہید ہو گئے۔ ہر ایک نے شرکت دی تیاری کرنی، حضور دا حکم بھی سی۔ تقریباً 2000 افراد دا لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینے وچوں نکلن لگے، ویسے ضمناً اے بھی دس جاواں کہ نبی پاک پوری تیاری نال، جنگ دی تیاری نال نکلے،
کیونکہ حضور نو بھروسہ اعتماد نہیں سی کہ مکے دے لوگ اسی تے پرسکون ہو کے جاواں گے کدرے ساڈے اتے حملہ نہ کر دیں، چنانچہ حفظ ما تقدم احتیاطاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آلات حرب جنگی ساز و سامان نال لے لیا، نکلے 2000 دے لگ بھگ حضور دے غلام آپ دے نال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو رحم کلثوم بن حسین غفاری نو بلایا، فرمایا کہ تسی پچھلے سال حدیبیہ دے مقام تے ہے سو؟ جی یا رسول اللہ ہے سا۔ فرمایا کہ میں چاہنا کہ تسی میری تھاں تے کھڑے ہو کے جڑے مدینے وچ لوگ باقی بچ گئے نے انہاں نوں نمازاں بھی پڑھاؤ، نالے میری تھاں تے نائب بن کے تسی مدینے دی گورنری بھی کرو، مدینے دے حاکم بنو۔ چنانچہ پہلے بھی حضور دا حکم کہ تیاری کرو، سارے انہاں نے بھی تیاری کی تھی کہ جڑے حدیبیہ وچ ہے سن یہ بھی ہے سن۔ آج ان جدو نبی پاک نے نکلن لگا فرمایا کہ تو میرے قائم مقام حاکم ہے، ارادہ ملتوی کر لیا، ماں سوائے غزوہ خیبر دے اندر شہید ہونے والے اور ابو رحم کلثوم بن حسین غفاری دے کوئی بھی صحابی پیچھے نہیں ہٹیا، سب نے شرکت کی تھی جڑے ایک سال پہلا شریک سن۔ حضور نے اچھا انہاں نوں ہی بڑا ایک شرف حاصل ہوا، ضمناً گل کر دینا، یہ جڑے ابو رحم کلثوم بن حسین غفاری نے انہاں نوں منحور کیا جاندا ہے۔ کی کیا جاندا ہے؟ منحور۔ منحور کیوں آکھیا جاندا ہے؟ غزوہ احد دے اندر سب تو پہلا انہاں نوں زخم ہویا، پہلے مجروح، پہلے زخمی اے ابو رحم جناب کلثوم بن حسین منحور نے۔ منحور آندے نے ایسا بندہ جنہوں زخم آیا ہوئے سینے دے بالائی حصے دیتے گلے تو تھلے، اے کی بول دے نو گھنڈی، جی ایتھے اے جڑی نرم جگہ جدے وچ اولی داخل ہو جائے، اینو کیا جاندا ہے نہر۔ فصلی لربک وانحر، محبوب نالے نماز پڑھو عید دی، نالے نہر کرو، یعنی اونٹ دی قربانیاں کرو۔ اونٹ دی قربانی نہر آکھیا جاندا ہے کیونکہ اسی اون وی گھنڈی دے وچ نیزہ وغیرہ تلوار وغیرہ مار کے ذبح کرنے، اس واسطے اونوں نہر آکھیا جاندا ہے۔ انہاں نوں زخم ہویا، ایتھے تیر وجیا، نبی پاک دی بارگاہ وچ لیندا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لیا تے انہاں دے گھنڈی دے اوتے لگا دیتا، درد ختم ہو گیا۔ اسے نسبت نال اس صحابی نو پھر ساری زندگی آکھیا گیا منحور، یعنی ایسا بندہ جنہوں سینے دے اوتے زخم آیا، مگر زخم او منحور زخم تے لیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا تے لعاب دی برکت دے نال اللہ نے انہاں نوں شفا عطا فرما چھڈی سی۔ اے او صحابی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے نال 2000 دے لگ بھگ مسلمان، 100 گھوڑا اور 60 عدد قربانی دے اونٹ، زکات دا مہینہ اگو ذی الحج، نہیں معلوم کہ رستے وچ کیڑی جگہ تے قربانی دے دن آ جائے، چنانچہ احتیاطاً اونٹ بھی نال لے 60 اونٹ، اور نبی پاک کی طرف نکلے۔ کفار مکہ نو ایک خبر پہنچی کہ آمینہ دے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری دے نال جنگی ساز و سامان سمیت مکے تشریف لے آ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ بڑے گھبرائے، انہوں نے چند آدمی بھیجے مرہ زہران تک تاکہ صورتحال دا جائزہ لگا سکیں۔ وہ آئے تے انہوں نے ویکھیا کہ واقعی جنگی ساز و سامان حضور دے غلامہ دے کھولے، بڑے پریشان ہوئے۔ چنانچہ انہوں دی ملاقات حضرت محمد بن مسلمہ یا مسلمہ انہوں دے نال ہوئی، ایک گھوڑ سواراں دے افسر سن۔
انہوں نے آکھن لگے یار تسی اوندے عمرے واسطے ہو پے تے تواڈے کول جنگی ساز و سامان بھی یہ کی معاملہ ہے؟ جناب محمد نے فرمایا، نبی پاک دے صحابی نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ارادہ جنگ دا نہیں، صلح نامہ دے اندر جو تساں لکھے ہے امن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شرط دیتے بالکل قائم نہیں، اگر تسی کوئی شرارت کیتی پھر اسی اپنا دفاعی معاملہ پیش رکھے ہیں، دفاعی انداز دے اندر اسی پھر تواڈے تے حملہ کریں گے، اپنا دفاع کرنے واسطے اسی سامان لے کے آئے ہیں، جنگی ساز و سامان، ورنہ ساڈا ارادہ نہیں کہ اسی تواڈے نال جنگ لڑیے۔ چنانچہ مطمئن ہو گئے اور مطمئن ہو کے واپس چلے گئے۔ ہن آؤ سنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، بٹو صاحب اگے آ اے نے جی ساڈے شاعر صاحب، انہاں دی بھی میں تانوں شعر کدی کدی لکھے سنانا وا، اے ساڈے رکن رکین اللہ انہاں نوں حیاتی عطا فرمائے، کدی کدی میں شعر انہاں دے پڑھنا ہوں تواڈے سامنے۔ اچھا جی، اس سفر دے دوران ادھر مکے والے کچھ مطمئن ہو گئے بخیر مہر، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کردیاں کردیاں یأجوج دے مقام تے پہنچے۔ آپ نے صحابہ نے فرمایا صحابہ رکو، رک گئے، جیدے کول بھی تیر تلوار کمان جو بھی آلات حرب ہے جنگی سامان ہے ایک جگہ تے ڈھیر کر دیا، ایک جگہ تے ڈھیر کر دیتا گیا۔ حضور نے اپنے ایک صحابی بشیر بن سعد سالبی خزرجی، اے حضرت نعمان بن بشیر دے والد محترم، بیٹا بھی صحابی رسول ہے، باپ بھی صحابی رسول ہے۔ اللہ انہوں نے نال چند صحابہ کرام دی ڈیوٹی لگائی کہ اے بشیر بن سعد، اے تواڈے ماتحت نے تساں اس ساز و سامان دی حفاظت کرنی، اسی اگے چلنے عمرہ کرنے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سامان رکھوا لیا، ڈیوٹی لگا لے، جدوں ہن نکلن دا ارادہ فرمایا کہ اسی ہن مکے ول اگے سفر شروع کریے تے نبی پاک دی چچی ام فضل لبابہ کبرا رضی اللہ عنہا، اے زوجہ نے نبی پاک دے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب دیاں، انہوں نے اپنے خاوند جناب عباس بن عبد المطلب نوں آکھن لگیاں اے عباس کتنا اچھا ہوئے میری بہن میمونہ چونکہ بیوہ ہو چکی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رشتہ داری سسرالی رشتہ داری بنو مستلق دے نال بھی ہے، بنو اسد دے نال بھی ہے، بنو مخزوم دے نال بھی ہے، بنو امیہ دے نال بھی ہے، بنو عدی دے نال بھی ہے، بنو تیم دے نال بھی ہے۔ کتنا اچھا ہوئے کہ اے شرف، اے اعزاز، اے اکرام، اے عزت عظمت ساڈے خاندان بنو ہلال نوی نصیب ہو جائے تے نبی پاک دے نال تسی تھوڑی جی گل کرو خاں، کاش نبی پاک میری بہن برہ میمونہ نو اپنے نکاح وچ قبول فرما کے اے سسرالی والا رشتہ سانوی عطا فرما دے۔ حضرت عباس نے آکھیا ام فضل گل تے تو بڑی سونی کیتی ہے، پر چلو میں جاننا وہ سرکار دی بارگاہ فٹافٹ میں جا کے پیش کرنا وہ معاملہ، اگر سرکار نے قبول فرما رہا تے پھر کیا کہنا۔ ادھر نبی پاک دی بارگاہ اور نبی پاک چلن دا ارادہ کر دینے پہ کہ مکے وال اگے اسی رکھتے سفر شروع کریے، اجے 18-20 کلومیٹر سفر باقی ہے حرم کعبہ دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے عرض کر دینے اے اللہ دے رسول میں ایک رشتہ لے کے آیا۔ حضور نے فرمایا کیسا رشتہ، کدے لئی رشتہ؟ عرض کر دینے یا رسول اللہ جناب واسطے رشتہ لے کے آیا، اگر جناب اس رشتے نو قبول فرماؤ، اپنے حبالہ عقد دے اندر اس عورت نو قبول فرماؤ تے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر پورا یقین رکھنا اللہ تعالیٰ اسلام نو بھی عزت عطا فرمائے گا، اسلام دے قبول کرنے والے مسلمانوں نو بھی عزت عطا فرمائے گا۔
نبی پاک نے فرمایا وہ عورت کیڑی ہے اتنی بابرکت عورت؟ عرض کردن یا رسول اللہ میری ساڑی ام فضل لبابا کبرا دی بہن او دی ہمشیرہ کیڑی؟ یا رسول اللہ برہ، جدا نام میمونہ رکھیا گیا، برہ میمونہ، او دے واسطے میں جناب دی بارگاہ وچ ایک گزارش لے کے آیا، آپ او دے نال نکاح کرو، درخواست پیش کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے چچا جان میں نکاح کرنے واسطے تیار ہوں۔ چنانچہ جناب برہ میمونہ تھوڑا جا دور مقام صرف ایک تھان سی، اتھے آج کل اس تھان واقع جاندہ انواریہ، یہ مدینے تو مکے تو مدینے جڑا رستہ جاندہ ہے، خانہ کعبے تو 18 کلومیٹر دی دوری دی اتے گئے اور مسجد عائشہ تو تقریباً 9-10 کلومیٹر دی دوری دی اتے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار، حضرت علی دے بڑے بھائی، حضرت علی تو 10 سال بڑے نے، انہوں نے ڈیوٹی لگائی، حضور نے فرمایا جاؤ جا کے برہ میمونہ نو میری طرفوں نکاح دا پیغام پیش کرو اور انہوں نے آکھو کہ اللہ دے نبی تیرے نال نکاح دا ارادہ فرما لے ہے، دا سن تیرا کی خیال ہے۔ اور حضرت جناب جعفر طیار آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رخصت ہوئے تے جناب میمونہ دی بارگاہ دی اندر آئے اور آ کے آکھن لگے اے برہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینو تیرے ول بھیجے ہے خیریت نال، آج میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے میرے ول بندہ بھیجے ہے، خیریت ہے؟ آکھن لگے اللہ دے نبی نے پیغام بھیجے ہے، اللہ دے نبی فرما رہے ہیں کہ میں تیرے نال نکاح دا ارادہ رکھنا، اے میمونہ بول تیرا ہن کی ارادہ ہے، تیرا کی خیال ہے؟ ہن میں پڑھا حضرت میمونہ دا خیال اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت جناب میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خوشی دی کوئی انتہا نہ رہی، او سے ویلے اپنے اونٹ دے اتے سوار رہیاں، اونٹ نو ایڑ لگا دیاں نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی اندر جیتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن اس خیمے دے سامنے آ کے اپنے اونٹ نو کھڑا کر لی دیاں نے۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر رحمت اٹھی او نگاہ جڑی ابو بکر دیتے پئی تے ابو بکر نو صدیق اکبر بنا دیتا، وہ نگاہ جڑی عمر دے پئی فاروق اعظم بنا دیتا گیا، وہ نگاہ جڑی عثمان دیتے پئی تے ذوالنورین بن گئے، وہ نگاہ جڑی علی دیتے پئی تے شیر خدا بن گئے، وہ نگاہ جڑی بلال دیتے پئی تے مسلمانہ دے آقا اور مسلمانہ دے سردار بن گئے، وہ نگاہ جس طرف اٹھ گئی، جس طرف اٹھ گئی دم میں آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ ادھر میرے نبی دے خیمے دے سامنے اونٹ دے پیٹھیاں نے اونٹ تے سوار ہو کے نبی پاک دے سامنے آ گئیاں، ادھر نبی پاک نے اپنی چشمان نبوت دے نال جناب برہ نو ویکھیا کہ جناب برہ فوراً بول کے آکھن لگیاں سونیا اے اونٹ وی اللہ دے رسول دائے، جو کچھ اس اونٹ دے اتے اے بھی اللہ دے رسول دائے، میں اے اونٹ بھی اللہ رسول نو حوالے کرنیاں، میں اپنا آپ بھی اللہ رسول نو ہبہ کرنیاں، میں اپنا آپ بھی اللہ رسول نو پیش کرنیاں، کیا پیش کرو تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کرو تجھ کو،
تمہارا یہ دل بھی یہ جبھی نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے جس نے بھی تمہیں دیکھا ساجان سے واری ہے جس نے بھی تمہیں دیکھا ساجان ہم چھوڑ کے اس در کو جائے تو کہاں جائے ہم چھوڑ کے اس در کو جائے تو کہاں جائے ایک نام تمہارا ہے جو ہونٹوں پہ جاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جبھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا یہ دل بھی تمہارا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جبھی ادھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے توجہ فرمائی فرمایا میمونہ میرا پیغام ملی ہے کہ کوئی نہ عرض کر دیا نے سونیا جنہیں مینوں جناب دا پیغام پہنچی ہے میں ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کیتا اے اللہ دے رسول میں فوراً اونٹ دوتے سوار ہوئے کہ جناب دی بارگاہ بھی چادری ہو گئی سونیا اے اونٹ بھی تواڈا ہے میں بھی تواڈی اے اونٹ بھی جناب دا ہے تے میں بھی جناب دیاں جدوں سیدہ میمونہ نے ایک گل کیتی ہن او لوگ جنہاں دے دلاں دے وچ نفاق دی بیماری ہے بھانت دیاں گلاں کرن لگ پئے آکھن لگے آپ پہ ہی آ گئی ہے تھوڑی دیر انتظار نہیں کر سکی عجیب بولیاں بولن لگ پئے یعنی منافقین مسلمانہ دے دلاں دے اندر شکوک و شبہات پیدا کرن دیاں ناکام کوششاں کرن لگے پے ناپاک کوششاں ناکام کوششاں کرن لگے پے ادھر جدوں اللہ تعالیٰ نے اے منظر ویکھیا کہ منافقین ہن مسلماناں نو ورغلان دی کوشش پہ کر دے نے اللہ نے اس بی بی دے اس اقدام نو اپنے قرآن دا حصہ بڑھا چھڑیا اللہ نے فوراً آیت نازل کر دی تھی یا ایوہ النبی انا
اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبناتك وبنات عمك وبنات أماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أو كما قال الله نے فوراً آیت نازل کر دی تھی اللہ نے فرمایا سونے نبی اے جڑے زبان درازی کر دینے پہ انہاں دے سامنے میرے ایک کلام پیش کر دے میری طرفوں ایک کلام پیش کر انہاں نو کہہ دے اللہ فرماندا پیا میرے نبی اساں تواڈے اُتے او بیویاں حلال کیتیاں جنہاں دا تسی حق مہر ادا کیتا اساں تواڈے واسطے او عورتاں وی حلال کیتیاں جڑیاں مال غنیمت دے اندر کنیزاں دی صورت دے اندر تواڈے گھر دی زینت بنیاں محبوب اساں تواڈے چاچے دیاں بیٹیاں وی تواڈے تے حلال کر دتیاں تواڈے اُتے پھپھی دیاں بیٹیاں وی حلال کر دتیاں تواڈیاں خالہ ماسیاں دیاں بیٹیاں وی حلال کیتیاں تواڈیاں ماموں دیاں بیٹیاں وی حلال کیتیاں او بیبیاں جڑیاں ہجرت وچ تواڈے نال سن او ساریاں بیبیاں تواڈے تے حلال کیتیاں وہبت نفسها للنبی ایسی عورت جڑی ایمان والی ہوئے ایسی مومنہ عورت جن نے اپنا آپ نبی تیرے حوالے کر چھڑیا وہ بے شک مہر نامی دے وہ ایسا ایسی عورت بھی تواڈے تے حلال کر چھڑی ایسا ایسی عورت بھی تواڈے تے حلال کر چھڑی انہیں کیڑی عورت ہے جنہوں اللہ تعالیٰ مومنہ فرماندہ پیا جن نے اپنا آپ ہبا کیتا جن نے اپنا آپ از خود نبی نو پیش کیتا اس پاک بی بی نو ام المومنین جناب میمونہ آخدے نے اجے بھی سمجھ نہیں آئی ایک مقام دوتے میرے نبی نے فرمایا لوگو اللہ نے ہند بنت عوف نو 8 بیٹیاں عطا کی تھیاں میمونہ سمیت 8 بہناں نے ساریاں بہناں ایمان والیاں نے صحابیات وچ شامل نے ہن اج اللہ دا قرآن پڑھ کے گل ونڈ ہو گئی گل واضح ہو گئی حضرت میمونہ او ہستی نے جنہاں نبیاں دے سلطان نے بھی مومنہ آکھیا ہے خود رحمان نے بھی مومنہ آکھیا اللہ دا قرآن بھی جنہ دی ایمان دیاں گواہیاں دے وے ہن میرے نبی دی بارگاہ دی اندر عرض کر دیا نے یا رسول اللہ میں مہر لینا نہیں میں حق مہر تو بغیر جناب دی نکاح دی وچ آمن واسطے تیار کیا پیشی کرو تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی میں حق مہر نہیں لینا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے کیا پیشی کر تجھ کو کیا چیز ہماری ہے ادھر نبی پاک
پاک دے چچا عباس بھی آ گئے، جناب جعفر تیار بھی کھڑے آ گئے۔ حضرت عباس آکھن لگے اے میمونہ کی ارادہ عرض کر دیا نے اے عباس تسی میرے ولی بن کے میرا نکاح نبی دے نال پڑھا دے وا 500 حق مہر حضور نے 500 چاندی دے سکے عطا فرمائے۔ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ میں جدو تقاضا ہی نہیں کیتا، میں خود اپنے آپ نے ہبہ بھی کرنی ہے تے میں نے ضرورت نہیں، جدو میں جناب دے گھر دی زینت بن گئی ہے میرے واسطے یہ نہیں کافی ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میرا اے امر ہے، میرا اے حکم ہے، میں تمام اپنی ازواج نو چونکہ اے 500 دراہم دیتے نے لہذا تو بھی لے اور حضرت جناب میمونہ نو 500 دراہم حق مہر عطا کیتا گیا۔ ایسی شادی، ایسا نکاح کہ سانو بھی دھیان کرنا چاہیے۔ نبی پاک دی سنت نبی پاک دی سیرت بھئی حضور دی ولادت منانی چاہیے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور سیرت اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ میلاد ٹھیک ہے سی جلسے کرنے ہاں، سانو بڑا پیار ہے عقیدت میلاد مصطفیٰ دے نام، مگر اے میلاد دا تقاضا کی ہے، حضور دے آن دا مقصد کی ہے کہ اسی نبی پاک دی سیرت اتے عمل کریں، حضور دی سنت اتے عمل کریں۔ ہن اے گل سنیا جی، ایسی عظیم الشان شادی تے کنے کو دھوم دھام دے نال ہوئی، اس گل نو حفیظ جلندری شہر اسلام نے بیان کیتا جنہاں نے قومی ترانہ لکھیا۔ او فرماتے نے اینی خوبصورت شادی نہ کوئی باجا گاجا تھا، نہ کوئی شور غم، ہن تے ایتھے ترے چار محلیاں نو سکون پوری ساری رات ٹھا ٹھا اللہ یعذ باللہ تعالی۔ نہ کوئی باجا گاجا تھا، نہ کوئی شور غم، نہ شہنائی نہ نقارہ، نہ دف تھی اور نہ تمام، ہندہ کیے پیا زمین سے آسمان تک بسی زینب ماں تے روحانی کہ خود قرآن ناطق نے پڑھی آیات قرآنی کہ خود قرآن ناطق نے پڑھی آیات قرآنی۔ ہوا یہ عقد عالی شان معمولی طریقے سے، ہوا یہ عقد عالی شان معمولی طریقے سے، ہوئے تقسیم خرم غیر معمولی طریقے سے۔ البتہ کھجوراں ڈھیر تقسیم ہوئی ہیں، چھوارے ڈھیر تقسیم کیتے گئے، اے دیتے زور پاؤ تے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیتا، 3 دن مکے رہے تے پھر بعد انہاں دی رخصتی کیویں ہوئی تے کیویں مدینے گئی۔ اے عمرۃ القضاء اے ویژن میں تفصیل نہ پیش کروں گا اگلے جمعے، اور بڑا مزیدار تے دلچسپ انداز ہوئے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔